کیا نئے القاب سے مولا نے پکار. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثة الانبیاء. معزز علماء اکرام، معزز برادران نظام اور محترم ہمارے ہندو بھائی، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مہتواڑہ کی سرزمین کے اوپر یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اور میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس دل سے اور جس پیار اور جس محبت سے ہمارا استقبال کیا، یہ واقعی قابل مبارک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العلماء ورثة الانبیاء، کہ نبیوں کے وارث علماء اکرام ہیں. آپ نے جو استقبال کیا، جو احترام کیا، آپ نے یہ ہمارا استقبال نہیں کیا، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا استقبال کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کا جنت میں استقبال فرمائے گا، اور وہ بھی حوروں سے، غلمان سے اور وہاں کی نعمتوں سے آپ کا استقبال فرمائے گا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے بڑی محنت اور بڑی مشقت اور بڑے دور سے جس طرح آپ نے علماء کا استقبال کیا، یہ واقعی بہت بہت مبارک ہے. اور میں ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مہتواڑہ کی سرزمین کے اوپر جس طرح ہمارا استقبال کیا. جب ہمارے راستے کے اندر تو کئی جگہ ہمارے ہندو بھائیوں نے استقبال کیا. واقعی اس ملک میں آج بھی پیار، آج بھی محبت، آج بھی ہندو مسلمانوں میں وہ پیار، وہ محبتیں باقی ہیں. اور یہی چیز ہے جو آج ہمارے ملک کو جوڑی ہوئی ہے. آج ہمارے ملک کی بقا، ہمارے ملک کی سلامتی اسی میں ہے کہ آج ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. جس طرح یہاں سے مہتواڑہ کے لوگوں نے استقبال کیا، یہ واقعی ایک مثال ہے. ہندوستان کے اندر کچھ فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں لڑواتی ہیں. یہ طاقتیں بہت مٹھی بھر ہیں. ان طاقتوں کے آگے یہ جو پیار، یہ محبت، یہ گنگا جمنا تہذیب ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور یہی طاقت ہے جو آج ہم اور آپ کو یہاں جمع کیے ہوئے اور اس ملک کی اکھنڈتا اور پیار محبت کو باقی رکھے. جب اس ملک میں پیار محبت اتفاق اتحاد نہیں رہے گا تو یہ ملک بھی نہیں رہے گا. یہ ملک ہمارا جبھی باقی رہے گا جب ہندو اور مسلمان اس ملک میں اتفاق اتحاد سے رہیں گے. میں آج آپ کو ایک تاریخ سنانا چاہتا ہوں. اس ملک کی آزادی میں ہندو اور مسلمانوں کا کیا ہے. آپ تمام حضرات جانتے ہیں یہ ملک ہندوستان کے اندر اس مسلمانوں کی حکومت تقریباً 900 سال رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں انگریزوں سے پہلے اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت تھی. پاکستان، بنگلہ دیش، شری لنکا، انڈونیشیا اور ملیشیا کی سرحدوں تک اس کی سرحدیں جا کے ملتی تھی. یہ اتنا بڑا ملک تھا، اتنی بڑی طاقت تھی. دنیا کی سپر پاور طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوا کرتا تھا یہ ہندوستان. لیکن بدقسمتی یہ ملک ہمارا ٹوٹتا چلا گیا اور آج ہمارا ملک چھوٹا سا ہوتا جا رہا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے آبا اور اجداد نے، ہمارے مسلمانوں نے اس ملک میں 900 سال راج کیا، 900 سال حکومت کی. یہ ملک ہندوستان مسلمانوں سے چھینا گیا انگریزوں نے. جب اس ملک میں مسلمانوں کا تسلط ہوا اور اس مسلمانوں کا اس میں انگریزوں سے اس مسلمانوں کو چھین لیا گیا انگریزوں نے، تو یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، ہمارے آبا اور اجداد کے ہاتھوں سے نکل گیا. اب افسوس بھی اسی کو ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے یہ چیز جاتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ ملک گیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ حکومت گئی تھی، یہ سلطنت گئی تھی.
تو سب سے زیادہ افسوس بھی مسلمانوں کو ہی تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کے ہمارے اکابر نے، اس وقت کے ہمارے بزرگوں نے یہ کوشش کی کہ اب یہ ملک تو ہمارا ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو گیا، انگریزوں کے پاس چلا گیا، انگریزوں کے اندر یہ ملک انگریزوں کے پاس آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کے ہمارے اکابر نے، اس وقت کے بزرگوں نے یہ کہا کہ ایک ایسی جماعت اور ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو دین کی بقا و دین کی سلامتی کے لیے کام کرے، اور ملک کے اندر دینی مدارس کا نظام قائم کیا جائے۔ تو اس وقت کے ہمارے اکابرین نے، اس وقت کے بزرگوں نے کہا کہ یہ ملک تو چلا گیا انگریزوں کے پاس، لیکن ہمارا دین اور ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام باقی رہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ اسی فکر کے لیے، اسی کوشش کے لیے، اسی جد و جہد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے دور میں ایک بنیاد رکھی، جس کی بنیاد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ دارالعلوم دیوبند ہے جو ہمارے اکابر نے اور ہمارے بزرگوں نے تقریباً 250 سال پہلے اس ادارے کو قائم کیا تھا۔ اس ادارے کی بنیاد کے بعد پورے ملک میں، ہندوستان کے اندر علماء اور حفاظ تیار ہونے لگے، اور یہ سب سے پہلی بنیاد دارالعلوم دیوبند کی رکھی گئی انگریزوں کے دور کے اندر۔ یہ ایک جماعت تیار ہوئی اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے، مدارس کے لیے، مسلمانوں کی تحفظ کے لیے کام کرے۔ تو الحمدللہ یہ وہ آج بھی قائم ہے پوری دنیا کے اندر۔ اگر آپ کہیں بھی جائیں گے، کسی علاقے میں بھی جائیں گے، افریقہ کے جنگلوں میں جائیں گے، یورپ کے صحراؤں میں جائیں گے، عرب کے ملکوں میں جائیں گے، تو آپ کو نسبتاً واسطہ بلا واسطہ اس کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہوگا۔ یہاں جتنے علماء بیٹھے، جتنے اکابرین بیٹھے، ان کے استادوں کے استاد سارے دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ملک میں جو سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی تو دارالعلوم دیوبند کی رکھی گئی، اور وہ ایک مدرسہ قائم ہوا، اور اس نے پوری دنیا کے اندر دین کا جال بچھا دیا، دین کے مدارس کا کام کیا، اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی نسبت پر کام ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی انگریزوں کے دور میں یہ بنیاد رکھی گئی، جس کو ہم دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ پھر اس وقت کے ہمارے اکابرین نے، اس وقت کے بزرگوں نے یہ کہا کہ اس ملک میں ہم آج تقریباً 150 سال سے اس ملک میں اکیلے انگریزوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اکیلے اس وقت مسلمان جنگ لڑتے تھے انگریزوں سے، اور ناکام ہوتے چلے جاتے تھے اور جنگ ہار جاتے تھے۔ تقریباً 150 سال مسلمانوں نے اس ملک کے اندر جنگ اکیلی لڑی، اتنی قربانی دی، اکیلے مسلمانوں نے، لاکھوں علماء نے شہادت دی، لاکھوں مسلمانوں نے شہادت دی۔ دلی کی جامع مسجد سے لے کر آگرہ تک ہر درخت کے اوپر ایک اکابر، ایک مسلمان، ایک علماء کی لاش ٹنگی ہوتی تھی ہر درخت کے اوپر۔ لیکن بدقسمتی تھی کہ مسلمان اکیلے لڑتے تھے، ناکام ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کے اکابر نے، اس وقت کے بزرگوں نے یہ کہا کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جائے، ایسی جو حکومت کے اندر بولے اور سیاست میں بولے اور جہاد کے لیے کھڑے ہو اور جہاد کے لیے کام کرے۔ تو اس وقت کے بزرگوں نے اور اس وقت کے اکابرین نے سب سے پہلی اور ایک دوسری جو جماعت تیار کی، وہ جمعیت علماء کی جماعت تیار ہوئی۔ وہ پوری جماعت تیار ہوئی 1919 کے اندر۔ میرے بھائی، یہ دوسری جماعت ہمارے اکابرین نے تیار کی، جس کو جمعیت علماء کے نام سے جانتے ہیں، جس کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو اس شخص کی اولاد ہیں، اس شخص کے جانشین ہیں، اس شخص کے سپوت ہیں، جن کے والد محترم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے مالٹا کی جیل میں 3 سال قید کے اندر صحبتیں برداشت کی۔ انہی کے ہی سپوت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، جو پورے ملک کی جمعیت علماء کے صدر ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جمعیت علماء جو دوسری اس ملک میں جماعت تیار ہوئی، اور اس نے یہ کہا کہ آج سے ہم اس ملک کے اندر اکیلے لڑتے لڑتے جنگ ہارتے تھے انگریزوں سے، اور یہ ملک ہمارا ناکام ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ ملک میں مسلمان اس ملک میں جنگ اکیلے نہیں لڑے گا انگریزوں سے، اب اس میں ہم جنگ مل کر لڑیں گے، ہندوؤں کو بھی ہم اس ملک میں اور اس جنگ کے اندر شریک کریں گے۔ تو ہمارے اس وقت کے اکابر نے، ہمارے اس وقت کے بزرگوں نے مشورہ کیا کہ جمعیت علماء یہ کام کرے گی، اور جمعیت علماء اس کو آگے بڑھائے گی اور اس کے لیے مشن کو لے کر چلے گی۔ تو اس وقت کے بزرگ، اس وقت کے اکابرین نے، جمعیت علماء نے، یہ ہماری دوسری جماعت اس وقت تیار ہوئی، اس وقت قائم کی گئی۔ جمعیت علماء تیار ہوئی، اور اس وقت کے ہمارے بڑے بزرگ، ہندوؤں کے بڑے لیڈر اور ہندوؤں کے بڑے قائد،
جس کو ہم اور آپ گاندھی جی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ گاندھی جی کو ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے لیا اور گاندھی جی سے ملاقات کی اور گاندھی جی سے یہ کہا کہ گاندھی جی آج آپ آئیے، اس ملک کے اندر ہم تقریباً 150 سال سے جنگ اکیلے لڑ رہے ہیں لیکن ناکام ہو رہے ہیں۔ تو گاندھی جی نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ گاندھی جی سے کہا کہ نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے، آپ ہمارے ساتھ آئیے اور ملیے اور آپ اعلان کریے اور ہندوؤں سے کہیے کہ آج سے اس ملک کے اندر مسلمان جہاد اکیلے نہیں کریں گے، مسلمان اکیلے انگریزوں سے نہیں لڑیں گے، آج سے ہندو اور مسلمان مل کے اس ملک کے اندر جنگ لڑیں گے اور اس ملک کو آزاد کروائیں گے۔ تو اس وقت کے اکابر نے ہمارے گاندھی جی کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کے دلی کی جامع مسجد کے ممبر سے بٹھا کر، جہاں پہ ہمارا امام خطبہ دیتا ہے، جہاں پہ ہمارا امام نماز کے لیے خطبہ دیتا ہے، اس ممبر سے گاندھی جی کو بٹھا کے کہا کہ گاندھی جی آپ یہاں سے آج سے اعلان کریے اور یہ کہیے کہ پورے ملک کے اندر ہندو اور مسلمان مل کے جہاد کریں گے، ہندو اور مسلمان مل کے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیں گے۔ تو وہی جمعیت علماء تھی جس نے پورے ملک میں گاندھی جی کو سفر کروائے، دلی کی جامع مسجد سے بیان کروایا، تقریر کروائی اور گاندھی جی کو ساتھ لے کے پورے ملک میں جمعیت علماء نے دورے کرائے، پورے ملک میں ان کا سفر کرایا، ان کو گھمایا، لے گئے، پھرایا اور تقریریں کروائیں۔ تو میرے بھائیوں، جمعیت علماء یہ وہ جماعت ہے، جمعیت علماء صرف مسلمانوں کی جماعت نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر جمعیت علماء کا احسان نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کا احسان ہندوؤں کے اوپر بھی ہے، جس نے اس وقت کے ہندو ہمارے گاندھی جی کو ساتھ میں لیا، پورے ملک میں تقریریں کروائیں اور پورا خرچہ اٹھایا جمعیت علماء نے۔ تقریباً اس وقت جمعیت علماء نے 10,000 روپے ان کے اوپر خرچ کیے اور پورے ملک میں ان کے دورے، ان کے سفر کروائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جمعیت علماء وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کی آزادی کے اندر حصہ لیا ہے، اس ملک کو تیار کیا، اس ملک کو آزادی دلوائی اور اس ملک کے لیے جنگ لڑی اور جنگوں میں وہ جنگ میں آزادی میں حصہ لیا اور وہ جنگیں جیتی گئیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جمعیت علماء وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کی آزادی کے اندر سب سے بڑا رول ادا کیا ہے، سب سے بڑی قربانی اگر دی ہے تو وہ صرف ہماری جمعیت علماء ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں تو یہ کہتا ہوں جمعیت علماء کی قربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے۔ آپ بتائیے، اگر اس وقت کے ہمارے بزرگ، اس وقت کے اکابر اگر گاندھی جی کو ساتھ میں نہیں لیتے، کیوں صاحب ہندو آپ بتائیے جنگ جیت پاتے؟ کیوں صاحب یہ جنگ جیت پاتے؟ نہیں جیت پاتے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہندوؤں کو ساتھ لیا، ہندو اور مسلمانوں نے مل کے یہ جنگ لڑی اور الحمدللہ یہ جنگ جیتی گئی اور ہندو اور مسلمانوں کی وجہ سے انگریز کو اس ملک کو چھوڑنا پڑا، اس ملک سے جانا پڑا اور اس ملک سے وہ گیا۔ اور وہ یہ جانتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جب تک علماء ہیں، جب تک مدارس ہیں، اس ملک میں ہم نہیں رہ سکتے۔ اور آج ہمارے اوپر، ہمارے مسلمانوں کے اوپر، ہمارے اکابرین پہ اور ہمارے مدارس کے علماء پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا قربانی دی، مسلمانوں نے کیا کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا تو اتنا پسینہ کیا، ہماری تو خون کی ندییں بہہ گئی۔ 150 سال ہم نے اس ملک میں اکیلے جنگ لڑی ہے، اکیلے قربانی دی ہے۔ ہمارے ہندو بھائی تو آخری وقت کے اندر آئے اور آخری ٹائم کے اندر آ کے انہوں نے، ہمارے ہندوؤں نے، مسلمانوں نے ساتھ لے کے الحمدللہ یہ ان کی وجہ سے ہم اس ملک کے اندر جنگ جیتے ہیں۔ یہ بے شک صحیح ہے، اگر مسلمان اکیلا لڑتا تو کبھی اس ملک میں جنگ نہیں جیت پاتا، لیکن ہمارے ہندو ساتھ مل کے لڑے تو یہ جنگ جیتی گئی۔ تو میرے بھائیوں، جمعیت علماء وہ جماعت ہے، جمعیت علماء وہ تاریخ ہے جو ہندوستان کے سنہرے الفاظوں سے لکھی گئی ہے، جس کی سب سے بڑی اس ملک میں اگر شہادت اور سب سے بڑی قربانی ہے تو جمعیت علماء ہند کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جمعیت علماء وہ جماعت ہے جس کا ہمیشہ سے اس ملک کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر احسانات ہیں۔ ابھی شیوپوری اور شوپور کے اندر باڑھ آئی، وہاں کے جمعیت علماء کے لوگوں نے، میں خود اس میں گیا، پورے تقریباً 2 مہینے تک وہاں پہ ہندو اور مسلمانوں کو کھانا بانٹا گیا، غریبوں کو ٹھیلے دیے گئے، گمٹیاں دی گئی اور 2 مہینے تک وہاں کی جمعیت علماء نے کام کیا۔ اور ابھی کیرلا کے اندر، اور پچھلے 2 سال پہلے بہار کے اندر باڑھ آئی تو اسی ملک کے اندر ہندو اور مسلمانوں کی جمعیت علماء نے مدد کی، تعاون کیا۔ اور آج بھی جمعیت علماء ملک کے لیے، ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہے۔ جمعیت علماء وہ جماعت ہے ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ہمیشہ پریشان حال لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ جمعیت علماء نے مدراس کے اندر کتنے مسلمانوں کے مکانات بنائے، کتنے لوگوں کے گھر بسائے۔ ابھی کئی جگہ مجھے معلوم ہے، میں میٹنگوں میں گیا، ہمیں شیوپور میں بھی میں نے دیکھا، وہاں پہ ہندوؤں کو، مسلمانوں کو سب کا تعاون کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جماعت وہ ہے جو ہر ایک کے لیے کام آتی ہے، جو ہر ایک کے لیے قربانی دیتی ہے، ہر ایک کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں،
یہ دو جماعتیں ہمارے اکابرین نے اس وقت تیار کی۔ پھر ایک تیسری جماعت اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابرین نے کہا کہ ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو نہ سیاست میں بولے نہ کسی معاملات میں بولے، وہ صرف لوگوں کی اصلاح کی بات کرے، لوگوں کو سدھار کی بات کرے اور لوگوں کو سمجھائش کی بات کرے اور لوگوں میں جو بگاڑ آ گئے اس کی بات کرے۔ وہ تبلیغی جماعت کے نام سے تیسری جماعت بنائی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ایک تیسری جماعت تیار کی جس کو تبلیغی جماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو بدنام کیا گیا۔ ابھی کورونا کے اندر آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء نے اور کتنا اس کے لیے کام کیا اور ہماری تبلیغ کو بدنام کیا گیا۔ آپ بتائیے، جو لوگ کبھی نہ سیاست میں بولتے، نہ حکومت میں دخل اندازی دیتے، نہ کسی معاملے میں بولتے، ان کا تو اپنا اصلاحی کام ہوتا ہے، لوگوں کو سدھار کی بات کرنا، لوگوں کو سمجھائش کی بات کرنا۔ میرے بھائیوں، وہ یہ جمعیت علماء نے کام کیا اور تبلیغ کی بھی مدد کی، تبلیغ والوں کی بھی مدد کی۔ اور میرے بھائیوں، یہ تینوں جماعتیں ہماری علماء دیوبند، علماء اکابرین کی جماعت ہیں جنہوں نے پورے ملک کے اندر اور کیا پوری دنیا کے اندر یہ جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ آج بھی تبلیغ کو دیکھ لی، پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے۔ جمعیت علماء کو دیکھ لی، پوری دنیا کے اندر یہ جمعیت علماء قائم ہے۔ آپ کسی علاقے میں بھی چلے جائیں، یہ جمعیت علماء قائم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے یہ تین جماعتیں قائم کی۔ تو میرے بھائیوں، آج اسی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج پورے ملک کے اندر سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہروں پر داڑیاں ہیں، ان کی وضع قطع اسلامی ہے، ان کی وضع قطع دینی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی دینی اسلامی تشخص کی وجہ سے آج اور ہم اور آپ اسلام اس ملک کے اندر، آزادی کے اندر اور آزادی کے سانسیں لے رہے ہیں۔ یہی وہ بزرگوں کی جماعتیں ہیں جس کی وجہ سے آج پورے ملک کے اندر مسلمان خوشحال ہے، مسلمان خوشی سے رہ رہا ہے، خوشی سے زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ہندو مسلمان اس ملک میں اتفاق اتحاد سے رہیں۔ اگر آپ اور ہم اس ملک میں، ہندوستان میں پیار محبت سے، اتفاق اتحاد سے رہیں گے تو یہ ملک باقی رہے گا، یہ ملک سلامت رہے گا، یہ ملک بچا رہے گا۔ اور اگر اس ملک میں اتفاق اتحاد نہیں رہا، جھگڑے رہے آپس میں، نہ اتفاقیاں نہیں، اختلافات رہے، تو میرے بھائیوں، یہ ملک پھر باقی نہیں رہے گا۔ جیسے پچھلے 75 سال پہلے انگریزوں نے اس ملک کے دو ٹکڑے کروائے، ایک پاکستان بنوایا اور بعد میں بنگلہ دیش بنوایا۔ آپ بتائیے، اگر پاکستان اور بنگلہ دیش ہوتا تو یہ دنیا کی سپر پاور طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوتا۔ لیکن دنیا نے یہ چاہا، دنیا نے یہ کوشش کی کہ اس ملک کو توڑا جائے، اس ملک کو مٹایا جائے، اور آج پھر وہی یہ کوششیں کر رہی ہیں، وہی باہر کی طاقتیں ہیں جو اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، اس ملک میں آپس میں اختلافات اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پہ دنگے فسادات ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، ہندوؤں، مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سامنے بہت سارے ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہندو ہیں۔ میں ہندوؤں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی قوم کے اندر، اپنے ہندوؤں میں یہ میسج دو کہ ہمیں اس ملک میں اتفاق اتحاد سے رہنا ہے۔ اگر خدا کی قسم یہ ملک ٹوٹ گیا تو میرے بھائیوں، اس ملک کو کوئی بچا نہیں پائے گا، اس ملک کو کوئی باقی نہیں رکھ پائے گا۔ یہ ملک جب باقی رہے گا جب اس ملک کے ہندو اور مسلمانوں میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا۔ آج باہر کی طاقتیں ہمارے ملک کے اوپر نگاہیں لگائی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہیں، وہ لوگ اس کو توڑنے کی فکر کر رہی ہیں، توڑنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس وقت 47 سے پہلے ہمارے مسلمانوں نے، ہندوؤں نے اس ملک کو آزاد کروایا، اسی طرح ہم اس کی پھر حفاظت کریں گے۔ اس ملک کی بقا، اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم اپنے آپ کی قربانی دینا پڑے گی تو پھر دیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں، اس ملک کو ہمارے اکابرین نے بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے آزاد کروایا ہے۔ اس ملک کے لیے کیا کیا جدوجہدیں کری، کتنی قربانیاں دی، کتنی مائیں یتیم ہوئیں، کتنی بیویاں یتیم ہو گئیں، کتنے بچے بے گھر ہو گئے، کتنے بچے یتیم اسیر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ اس ملک میں ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں ہندو بھائی بھی، مسلمان بھی رہتا ہے، ہندو بھی رہتا ہے، تو میرے بھائیوں، اگر ہمارا ہندو بھائی کوئی غریب ہے، پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کا بھی خیال کریں، اس کے لیے بھی ہم فکر کریں۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہ کوشش کرتے کہ نہیں میں کھا لوں، میں پی لوں۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم اگر زمین والوں پہ، انسانوں کا خیال کرو گے، تم انسانوں کی فکر کرو گے، ان کے کھانے کی، ان کے پینے کی، ان کے رہنے کی۔ اور آپ بتائیے، انسان ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، اس کو کس نے بنایا ہے؟ تو صاحب، اس کو اللہ نے ہی تو بنایا ہے، نہیں بنایا ہے۔ ہندو اس کو بھگوان کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں۔
میرے بھائیوں اس کو سب کو ایک مالک نے بنایا. کوئی کسی دھرم کے لوگوں سے آپ یہ پوچھئے کہ صاحب آپ کو کس نے بنایا, تو وہ کہے گا ایک مالک نے. ہم بھی یہی تو کہتے ہیں کہ ایک مالک نے. میرے بھائیوں مالک وہ ہے جس کو آپ کو بھی کھلاتا ہے, پلاتا ہے, ہوائیں دے رہا ہے, وہ ہمیں بھی دے رہا ہے, آپ کو بھی دے رہا ہے. آپ کا مالک ہمارا مالک ایک ہے. آپ کسی چیز کی دوسری چیز کی پوجا کرتے ہیں, ہم ایک مالک کی پوجا کرتے ہیں. ہم ایک مالک کے آگے سجدہ کرتے ہیں, ہم ایک مالک کے آگے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. ہم کسی سے نہیں مانگتے, آپ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں, آپ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. یہ آپ کا مذہب ہے. لیکن میرے بھائیوں ہندو اور مسلمان, سکھ اور عیسائی سب کو ایک اللہ نے بنایا ہے. تو صاحب بنایا نہیں بنایا, اور ایک اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے ساتھ تفریق کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کہ نہیں اس کو نہیں دیا جائے, اس کو دیا جائے, اس کو نہیں دیا جائے؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہندو ہیں, یہ مسلمان. میرے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کی خدمت کرو, انسان کے لیے کام کرو, انسان کے لیے آگے آؤ, انسان کے لیے فکر کرو. آج دنیا کے اندر لوگ ذات و برادریوں کی بات کرتے ہیں. مسلمانوں آج ہمیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر کے اوپر, گٹھلی کے اوپر لکڑی لے کر جا رہی ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا, کہا اے اماں جان لکڑی کو مجھے دے دو, میں اپنے سر پہ لے کر جاؤں. اللہ کے رسول نے وہ لکڑی کی گٹھلی اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھ لی اور لے کے چل دیے. وہ چلتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں وہ بڑھیا کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ ایک ایسا آدمی آیا جو دین کی اور مذہب کی تبلیغ کرتا ہے اور وہ دین کو پھیلاتا ہے, اس کی باتوں میں مت آنا. اللہ کے رسول چپ چاپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور چپ چاپ اس کے گھر تک پہنچ گئے. اور وہ بوڑھی اماں کہتی ہے بیٹا یہ میرا گھر آ گیا, لکڑی کی گٹھلی اٹھاؤ اور یہاں رکھ دو. میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے اٹھائی, لکڑی کی گٹھلی رکھ دی. آپ بتائیے وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ کون تھی؟ وہ مسلمان نہیں تھی, وہ ہندو تھی. اور وہ یہ کہتی تھی کہ ایک آدمی ہے جو ایمان کی, اسلام کی دعوت دیتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اماں جان میں ہی تو وہ ہوں, میں ہی تو محمد ہوں. بیٹا وہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ بیٹا اگر تو ہی واقعی محمد ہے تو تیرا دین بھی سچا, تیرا اسلام بھی سچا, تو بھی سچا. یہ ہے اسلام. میرے بھائیوں اسلام محبت سے, پیار سے, خدمت سے پھیلا ہے, تلواروں سے نہیں پھیلا, بم بارود سے نہیں پھیلا. یہ پوری دنیا کے اندر جو آج 57 ملک ہیں, یہ پیار سے, یہ ایک اللہ کی پوجا کرنے سے, ایک اللہ کی عبادت سے, ایک اللہ کی بات بتانے سے اسلام پھیلا ہے. اسلام کوئی تلواروں سے, بم بارود سے نہیں پھیلا. مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے, کردار سے پھیلا ہے, ان کی باتوں سے پھیلا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پھیلائیں, ان کے کردار کو پھیلائیں, ان کی باتوں کو ہم لوگوں کے سامنے لے کے جائیں اور بتائیں کہ یہ ہے اسلام. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام سچائی کا نام ہے, اسلام پیار کا نام ہے, محبت کا نام ہے, اخلاق کا نام ہے, کردار کا نام ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ اسلام ہے, کسی غریب کی مدد کر دینا یہ اسلام ہے. اسلام یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, زکات دے دینا, باقی جو چاہے وہ کرو. مسلمانوں یہ تو ایک فرائض میں سے ایک فرائض ہے, لیکن ایمان یہ ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ تم دین کو پورا پورا اختیار کر لو, دین میں 100% داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تھوڑا ادھر سے لو, تھوڑا ادھر سے لو اور جو چاہے اپنے مرضی سے زندگی گزارو. یہ اسلام نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک. آپ بتائیے دنیا کے اندر ہر قوم کے لیے, ہر زمانے کے لیے, اور یہاں تک کہ دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں کے لیے دنیا کے بنانے والوں نے ان کے لیے بھی کتابیں بنائی ہیں. آپ کسی گاڑی کو لینے جائیے تو اس کے لیے بھی گاڑی والے کے بیچنے والے, کمپنی والے یہ بک دیتے ہیں کہ یہ بکلیٹ ہے, اس کو پڑھ لیجئے اور اس کو دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق اس گاڑی کو چلائیے. تو صاحب بناتے ہی نہیں بناتے. تو میرے بھائیوں جب انسانوں کو اوپر والے نے بنایا ہے, جب انسانوں کو ایک مالک نے بنایا ہے, جب اس نے پوری انسانیت کو بنایا ہے, کیوں صاحب انسان کو بنانے کے لیے کیا اوپر والا ایشور کوئی کتاب نہیں دے گا اس کو, کوئی ان کو بکلیٹ نہیں دے گا؟ میرے بھائیوں اوپر والے نے, اس مالک نے, اس اللہ نے انسانوں کو چلانے کے لیے ایک کتاب دی ہے جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے, اور وہ کتاب انسانیت کی رہنمائی, انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. اس میں آپ جب پڑھیں گے تو میرے بھائیوں اس میں پوری انسانیت کے لیے, انسان کی زندگی گزارنے کے لیے, انسان کو رہنے کے لیے, انسان کو کھانے کے لیے, انسان کی شادی بیاہ کرنے کے لیے, یہاں تک کہ کھیتی اور یہاں تک کہ معاملات کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو چلانے کے لیے کتاب دی ہے جو قرآن پاک ہے. تو میرے بھائی دنیا میں چلانے کے لیے دنیا کی چیزوں نے, دنیا کی کمپنیوں نے کتابیں بنائی. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کیا انسانوں کو چلانے کے لیے, انسانوں کو چلنے کے لیے کوئی کتاب نہیں
تو میرے بھائیوں یہ کتاب دی ہے جو آخری کتاب ہے جو قرآن پاک ہے. اس سے پہلے تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، اور بہت سارے صحیفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئے نہیں ہوئے. میرے بھائیوں بہت ساری کتابیں ہوئی، یہ آخری کتاب قرآن پاک ہے اور یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گی. قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے اور یہ باقی رہے گی. میرے بھائیوں یہ ہماری ہدایت کے لیے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے. آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاریں گے، ہم اپنے معاملات قرآن کے مطابق کریں گے، ہم اپنا شادی بیاہ قرآن کے مطابق کریں گے. تو صاحب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. اگر ہم مسلمان ہیں اور یہ کتاب تو ہر ایک کے لیے ہے، ہدایت ہے اس میں ہر ایک کے لیے، رحمت للعالمین لے کر آئے. میرے بھائیوں پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز اس میں تو یہ کہا ایک مالک کی پوجا کرو، ایک مالک کے آگے رہو، ایک مالک کو سجدہ کرو اور انسانیت کے لیے کام کرو. میرے بھائیوں یہ قرآن ہے، یہ قرآنی تعلیم ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چلانے کے لیے بہترین کتاب دی ہے، وہ کلام اللہ ہے. تو ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اور میرے بھائیوں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو صاحب اللہ کے رسول سے آپ سب محبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہاتھ اٹھائیے. تو میرے بھائیوں اگر ہماری شکلیں اللہ کے رسول کی شکلوں کی طرح نہیں ہوں گی تو کیوں صاحب اللہ کے رسول کو قیامت کے دن کتنی تکلیف ہوگی؟ کیوں صاحب تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تو آج سے یہ وعدہ کریے کہ ہم اللہ کے رسول کی شکلوں کی طرح اپنی شکلیں بنائیں گے انشاءاللہ. داڑھی رکھیں گے نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے. میرے بھائیوں جس قوم کی پہچان ہوتی ہے، جس قوم کی شناخت ہوتی ہے، وہ قوم دنیا میں زندہ رہتی ہے. وہ جس قوم کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، شناخت ختم ہو جاتی ہے، آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ قوم دنیا سے نیست و نابود ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں ہم اپنی شناخت، اپنی پہچان، آپ اپنے چہرے پر اللہ کے رسول کی طرح داڑھی رکھیں اور اللہ کے رسول کی طرح لباس اختیار کریں، اللہ کے رسول کی طرح اپنے سروں پر ٹوپی اختیار کریں. کیوں صاحب کریں گے نہیں کریں گے؟ ہم اپنی پہچان کو باقی رکھیں گے نہیں رکھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے انشاءاللہ آج سے ہم اپنی پہچان باقی رکھیں گے. اور مسلمانوں یہی تو ہماری شناخت ہے، یہی تو ہماری پہچان ہے. میرے بھائیوں ہمارے ہندو بھائی تلک لگاتے ہیں، رومال ڈالتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے. ہماری پہچان کیا ہے صاحب؟ داڑھی، سر پہ ٹوپی ہے. ہماری لباس، شکل، صورت اسلامی ہونا چاہیے. ہر قوم کی، ہر مذہب کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، الگ شناخت ہوتی ہے. آپ نے سکھوں کو دیکھا ہوگا وہ اپنے سروں پہ پگڑی باندھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں. کیوں صاحب ان کی بھی پہچان ہے نہیں ہے؟ تو میرے بھائی ہر قوم کی اپنی اپنی پہچان ہے. مسلمانوں کی پہچان ہے داڑھی اور ٹوپی اور اسلامی لباس. تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے، لیکن ہم شکل اللہ کے رسول کی طرح نہیں اختیار کرتے، ہم لباس اللہ کے رسول کی طرح نہیں اختیار کرتے. میرے بھائیوں اللہ کے رسول حوض کوثر پہ ہوں اور اللہ کے رسول ہم سے منہ موڑ لیں، یہ کہیں کہ تمہیں تو میری شکل سے، تمہیں میرے لباس سے، تمہیں میرے اخلاق سے، تمہیں میری کردار سے نفرت تھی، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. کیوں صاحب حوض کوثر پہ کتنی تکلیف ہوگی ہمیں اور آپ کو؟ کیوں صاحب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم اگر سچے عاشق رسول ہیں، سچے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اور یہ مہینہ تو اللہ کے رسول کی پیدائش کا مہینہ، یہ اللہ کے رسول کی وفات کا مہینہ، کتنا مبارک مہینہ ہے. کیوں صاحب یہ 12 ربیع الاول ابھی 4 دن پہلے گزرا نہیں گزرا؟ تو میرے بھائیو کتنا مبارک مہینے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں. آج 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے، وہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو میرے بھائیو یہ مہینہ بھی مبارک، یہ بیٹھنا بھی مبارک، یہاں آنا بھی مبارک، اور اللہ کے رسول کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت سنائی جا رہی ہے. میرے بھائیو اللہ کے رسول کو حوض کوثر میں بہت خوش ہوگی، اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے ہمارے لباس سے، ہماری شکل سے، ہماری صورت سے. اور میرے بھائیو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وہ داڑھی والا ہوتا ہے، فرشتے دیکھتے ہی اس کو رک جاتے ہیں، اس سے پوچھ تاچھ نہیں کرتے، اس کا حساب کتاب نہیں لیتے. وہ داڑھی کٹا ہوا ہوتا ہے، داڑھی منڈا ہوا ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں بغیر پوچھے فرشتے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. کہ صاحب داڑھی کا روب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ داڑھی رکھیں، روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو لوگ احترام کرتے ہیں، آئیے میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. کہ صاحب داڑھی کٹا ہوا ہو، پینٹ شرٹ پہنا، کوئی اس کو پوچھتا ہے؟ کہ صاحب اسلام میں، لوگوں میں، معاشرے میں بھی عزت ہے نہیں ہے. کس کی وجہ سے؟ داڑھی کی وجہ سے. ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی اگر ان کا لباس، ہمارے پنڈت جی پہنے داڑھی لگاتے ہیں، وہ بھی ٹیکا لگاتے ہیں، تو صاحب اس پنڈت جی کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نہیں دیکھا جاتا؟ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ان کے بڑے ہیں، یہ ان کے مذہب کی پہچان ہے، یہ مذہب کے بزرگ ہیں. تو میرے بھائیوں ہر مذہب کی پہچان ہے، ہر مذہب کی شناخت ہوتی ہے. تو اسلام کی شناخت یہ ہے. تو سب انشاءاللہ وعدہ کرو کہ ہم اپنی شکل، اپنی صورت، اپنے لباس، اور میں تو یہ کہتا ہوں ہماری مائیں بہنیں بھی
جو گھروں میں بیٹھ کے میرے بات کو سن رہی ہیں وہ بھی آج سے وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی اسلامی زندگی گزاریں گے، ہم اپنی بچیاں اسلام کے مطابق گزاریں گے، پردے کے اندر رہ کے گزاریں گے، ہمارے اخلاق ہماری بچیاں ایسی ہوں کہ انہیں دینی تعلیم دی جائے، کیونکہ جو بچیاں دینی تعلیم لے کے حاصل کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، میرے بھائیوں وہ بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں سب سے پہلا گود کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی گود ہوتی ہے۔ وہ ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں دنیا دار ہوگی، ماں کے اندر دین ہوگا، ماں کے اندر دینی تعلیم ہوگی، تو میرے بھائیوں وہ بچوں کو دینی تعلیم دے پائیں گے۔ تو ہم اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دیں، اپنی بچیوں کو بھی دین سے وابستہ کریں، ان کو بھی تعلیم دیں۔ اور تعلیم دینا کوئی برائی نہیں میرے بھائیوں، تعلیم اسکول کی ہو یا دینی تعلیم ہو، تعلیم ہوتی ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کو ساتھ میں دینی تعلیم بھی دی جائے۔ تو میرے بھائی جب ہماری بچیوں کو دینی تعلیم دی جائے گی، دینی اخلاق کے سامنے رکھے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری بچیاں بچے بھی نیک بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں سب اس کی فکر کریں، کوشش کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اللہ کے رسول کے یہ مبارک مہینے کے اندر، آج یہ مہتواڑہ کی سرزمین سے انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو بھی سدھاریں گے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلامی نظام ہونا چاہیے، تو صاحب کہتے نہیں کہتے اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، اسلامی قانون ہونا چاہیے، اسلامی نفاذ ہونا چاہیے۔ کہ صاحب میرے اوپر، میرے بدن کے اوپر کسی کا اختیار ہے؟ میرے اوپر میرا اختیار ہے کہ میں صاحب داڑھی لگاؤں، ٹوپی پہنوں، اسلامی کرتا پہنوں، شلوار پہنوں، کہ صاحب یہ اسلام میرے اوپر آ گیا نہیں آ گیا؟ مجھے کسی نے روکا ہے اسلامی قانون سے، اسلامی نفاذ سے مجھے روکا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شریعت ہونا چاہیے، اسلامی قانون ہونا چاہیے، اسلامی نفاذ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں میرے 6 فٹ کے بدن کے اوپر مجھے اختیار ہے، میں داڑھی رکھوں، کرتا پاجامہ پہنوں، چہرے پر سر پہ ٹوپی لگاؤں۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ نے اپنے اوپر اختیار کر لیا تو اسلام آپ کے اوپر آ گیا نہیں آ گیا؟ کیوں صاحب آ گیا نہیں آ گیا؟ کسی نے روکا؟ کسی نے آپ کو نہیں روکا؟ تو میرے بھائی اسلام آ گیا۔ اور ایسے ہی مجھے میرا اختیار ہے میری بیوی کے اوپر، میرے بچوں کے اوپر، میری بیٹی کے اوپر کہ میں اس کو دیندار معاشرہ بناؤں، اس کو پردے میں رکھوں، اس کو دینی تعلیم دوں اور اس کی بہترین تربیت کروں، اور اس کا گھر کا ماحول، ہمارا گھر کا ماحول، مجھے اختیار ہے کہ میرے بچے، میرے بیوی میرے ماتحت ہیں۔ تو صاحب میری بیوی میرے بچے اگر سدھر گئے تو یہ کس کا معاشرہ بدلا؟ میرے گھر کا معاشرہ بدلا۔ تو کیوں صاحب آپ کے اندر اور آپ کے گھر میں بھی دینی ماحول آ گیا نہیں آ گیا؟ شریعت آ گئی نہیں آ گئی؟ اسلامی نظام آ گیا نہیں آ گیا؟ آج لوگ کہتے ہیں صاحب اسلامی نظام کہاں سے لائیں، اسلامی قانون کہاں سے لائیں؟ میرے بھائیوں آپ کے اوپر بھی آ گیا اسلامی قانون، آپ کے گھر میں بھی آ گیا، آپ کی بچی کے اوپر بھی آ گیا، آپ کے بچے کے اوپر بھی آ گیا۔ تو سب یہ وعدہ کریے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی بچی کے اوپر، اپنے بچے کے اوپر اسلامی قانون، اسلامی نفاذ کو لاگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو صاحب کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ سب وعدہ کریے ہاتھ اٹھا کے ہم اپنے گھر کے معاشرے کو بھی بدلیں گے۔ میرے بھائیوں جب دین ہوتا ہے تو معاشرہ سدھرتا ہے۔ آپ بتائیے آج اسی کی وجہ سے، اسی معاشرے کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ آپ بتائیے کتنی پیار، کتنی محبتوں کی باتیں ہو رہی، کیا یہاں نفرتوں کی باتیں ہو رہی؟ میرے بھائیوں اسلام ہی سکھاتا ہے محبت کرنا، اسلام ہی سکھاتا پیار کرنا، اسلام ہی سکھاتا آپس میں پیار محبت سے رہنا، یہی تو اسلام ہے۔ آپ بتائیے اسلام میں چیٹی کو مارنے کو، چیٹی کتنا چھوٹا جانور ہوتا ہے، اس کو بھی مارنے کو منع فرمایا ہے، ناحق قتل کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اور انسان کا کیسے قتل کر سکتا؟ یہی تو اسلامی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کو نام خراب کیا جاتا ہے کہ اسلام کے بارے میں برا بھلا کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے۔ میرے بھائیوں اسلام وہ مذہب ہے جو پیار، محبت، آپس میں محبت کرنا، پیار کرنا سکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم اپنے اخلاق سے اسلام کو پیش کریں، اپنے کردار سے اسلام کو پیش کریں، اپنے معاملات سے اسلام کو پیش کریں۔ میرے بھائیوں یہی دینی تعلیم ہے۔ اور آج ہم اور آپ یہاں اسی کے لیے جمع ہوئے، اصلاح معاشرے کے لیے۔ اصلاح معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں آ رہی ہیں، جو بگاڑ آ رہے ہیں، جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کا سد باب کیا جائے، کس طرح سے وہ خرابیاں بند ہو جائیں، کس طرح سے معاشرے میں بگاڑ آ جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بلا وجہ بیجا فضول شادیوں میں خرچہ کیا جاتا ہے۔ تو صاحب شادیوں میں فضول خرچہ کیا جاتا ہے نہیں کیا؟ لاکھوں روپے، یہاں تک کہ اگر پیسہ نہیں ہوتا تو سود بیاج پہ پیسہ لیتے ہیں، قرض لے کے شادی کرتے ہیں۔ مسلمانوں اگر ہماری حیثیت کم ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق شادی کریں، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی بچی کی شادی کریں۔ آج کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو میرے بھائیوں لاکھوں روپے بٹا رہا ہے،
تو میرے بھائی اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ غریب بچیوں کی شادی کرے، یتیم بچیوں کی شادی کرے، بیواؤں کی شادی کرے، تو میرے بھائی کتنی ساری بچیاں، کتنے سارے بچوں کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ تو صاحب گھر آباد ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آج ہمارے اگر کسی مسلمان کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے تو میرے بھائیوں لاکھوں، آج تو کروڑوں روپے کی، میں نے بھوپال میں سنا کہ ایک شادی میں 12 کروڑ روپے خرچ کیے۔ آپ سوچئے کتنا خرچ ہے، کتنا پیسوں کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ میاں اس سے کسی غریب کی شادی کی جائے، کسی یتیم کی شادی کی جائے، کسی بیوہ کی شادی کی جائے تو میرے بھائیوں کتنے سارے گھر آباد ہو جائیں گے، کتنی ساری بچیاں گھر پہ چلی جائیں گی، کتنی ساری بچیوں کی زندگی بس جائے گی۔ تو میرے بھائیوں ہم اور آپ آج اسی لیے جمع ہوئے، جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ ہمارے معاشرے سے دور ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اور میرے بھائیوں اس کے لیے ہم اور آپ اللہ نے یہاں جمع کیا، اور یہ مہت واڑہ کی سرزمین کے اوپر آج یہ اصلاح معاشرے کا جلسہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور ایک اور ہمارے مہمان اندور سے تشریف آئے مولانا مفتی عالمگیر صاحب، ان کا بھی بیان ہونا ہے، پھر اس کے بعد شاید اور بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ پھر ایک بار آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جس لگن سے، جس محنت سے استقبال کیا، اور یہ جو پروگرام منعقد کیا، اور جن لوگوں نے، اور جن ذمہ داروں نے، اور ہمارے صدر یہاں کے مسجد کے یا کمیٹی کے جو بھی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مسلمانوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اصل تو بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ملے گا، یہ دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا اس کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ جب جنت ہوگی وہاں پہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا کہ تم نے یہ کیا، تم نے غریبوں کے لیے کیا، تم نے علماء کا یہ کیا، تم نے کسی بیوہ، کسی غریب کے لیے، کسی یتیم کی شادی کی، کسی بیوہ کی شادی کی۔ جیسے ہمارے پاس آج بینک کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے نہیں آتا کہ صاحب یہ اکاؤنٹ اتنے پیسے لیے، اتنے دیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جنت کے دن آپ کا پورا اکاؤنٹ اور آپ کا پورا بایو ڈاٹا لائے گا نہیں لائے گا؟ آپ بتائیے، آج تو بڑا سمجھانا آسان، یہ موبائل ہے، بغیر کسی نیٹ ورک کے، بغیر کسی تعلق کے یہ موبائل کام کر رہا ہے۔ اگر اس کا نیٹ ورک بند ہو جائے تو کیوں صاحب یہ موبائل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی ہمیں اس چیزوں کو بتائے گا اور دکھائے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہوئے، یہ چیزیں کی۔ تو میرے بھائیوں میں اور تمام مسلمانوں کا اور تمام اہل بستی کا، ہمارے ہندو بھائیوں کا، تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی بات کو ختم کرتا اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔